ہو رہی تھی عبداللہ بن باز جو ان کے مفتی اعظم تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بش کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، قرآن دستور ہے ان کے یہاں۔ ہر بات میں آپ سے حدیث کا مطالبہ، ہر بات میں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ یارو ہم سے بھی تو کہنے دو، یہ حدیث میں ہے کیا؟ یہ دستور قرآن کا ہے کیا کہ کافروں مشرکوں کے ساتھ اللہ تو فرما رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے، اور تم ان کے ساتھ رقص کر رہے ہو، اور دنیا کی واحد حکومت ہے، مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت۔ اچھا بیٹا ریال پہ بول رہے ہو، میں نے بتایا کہ ان کا جھنڈا کیا ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی توہین کیسے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے معراج ربانی توصیف الرحمان کا ایک اور پھر دعویٰ ریپیٹ کر دوں، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے، یہ قرآن ہمارے ملک۔ مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت، دستور اقوام متحدہ میں قرآن پیش کیا۔ جب بش صاحب آئے تو وہی دستور کے ماننے والے یہ کرتے یہ مس سعودی عربیہ ہے، ہوتا نا مس ورلڈ ہوتا ہے، مس انڈیا، یہ مس سعودی عربیہ ہے۔ یہ سعودیہ کی سب سے حسین عورت کا خطاب ملا تو اوارڈ دیتے وقت کیا لپٹا گیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی حکومت ہے۔ یہ فٹ بال ہے، ورلڈ کے جو میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے ٹورنامنٹ، اس میں جب ٹیمیں جاتی ہے تو جتنی ٹیمیں شریک ہوتی ہے فٹ بال پہ سب کا جھنڈا ڈالا جاتا ہے، اور جس دن وہ فٹ بال کا اُدگھاٹن ہوتا ہے پوری ٹیموں کے کچھ افراد مل کر وہ فٹ بال کو گراؤنڈ میں لات مارتے ہوئے گھومتے ہیں۔ سعودیہ نے بھی شرکت کی، ان کا جھنڈا چونکہ کلمہ طیبہ ہے وہ بھی ڈال دیا گیا فٹ بال پہ۔ یہ اونٹوں کی ریس ہوتی ہے سعودیہ میں بڑی جم کے، تو اونٹوں کی ریس میں دیکھنے کے لیے سب جاتی ہے وہاں کی لڑکیاں، اور جھنڈے کے ساتھ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے مبارکباد کے لائق، وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اب آئیے توصیف الرحمان صاحب کو ایک بار پھر سن لیتے ہیں، آپ سن لیجیے۔ مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے، یہ قرآن ہمارے ملک۔ دستور کتاب اللہ کو پیش کیا۔ اب خود توصیف الرحمان بھول گئے کہ جس حکومت کو ہم نے مبارکباد کے لائق بولا تھا، اب اس حکومت کا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں۔ اب یہ کلپ سنیے۔ یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں، انقریب ہر خاص و عام جس میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ جو کیسی ہے، یہ لاٹری کا جو سسٹم ہے، یہ سود، یہ جوئے کی ایک قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجیے۔ سوال ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں تھائی لینڈ لاٹری بہت چلتی ہے، تو لاٹری کا حکم کیا ہے؟ جواب دیا کہ جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، بچنا چاہیے بول کے کنارے سے نکل گیا آپ، پوری پرمذمت طور پر ایک تقریر کرتے کہ کیسی حکومت ہے ناکارہ، اسلامی حکومت کا بائلنس چل رہا ہے، قرآن دستور ہے، یہاں پہ لاٹریاں کیسے چل رہی ہے بھائی؟ تو یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کے لیے سب ہے۔ اب چلیے
ہم اپنے اولیاء کو مانیں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے ان کو. ان کے نزدیک غریب نواز ولی نہیں ہے, داتا گنج بخش ولی نہیں ہے, جنید بغدادی ولی نہیں ہے. ان کیا ولی کون ہے؟ آئیے ذرا معراج ربانی سے سنیے ان کیا ولی کون ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو, جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں, اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا, میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے, الحمدللہ. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا, اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے غیر مقلدوں کے یہاں, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں نے بتایا دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے, ایک یا تو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے تیسری بتائی نہیں پیدا ہوتے سے ولی ہوتا ہے وہ. اچھا چلو, جب پیدا ہوتے سے ولی ہوتا تو ذرا اپنے سب سے بڑے ولی کی خبر لیجیے آپ, جو خادم الحرمین شریفین ہیں. لم يحن إذن موعد تبادل الألقاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. یہ خادم الحرمین شریفین ہے بھائی. وائٹ ہاؤس میں بش کے ساتھ جام سے جام ٹکرا کے شراب پی رہے ہیں. یہ ان کو نہیں سدھار سک رہی, یہ آپ کو سدھارنے چلے نکلے. میں پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر تمہارے کسی مقرر نے تمہارے ایک رد میں کوئی تقریر ایک کی ہو تو مجھے وہ تقریر سناؤ. جس دن تم تقریر کرو گے نا اس دن سے بے دخل ہو جاؤں گے, سعودیہ سے ریالیں ملنا تم کو بند ہو جائیں گی. یہ خادم الحرمین شریفین ہیں جو شراب پی رہے ہیں. پھر سے دیکھیں ایک بار. يحن إذن موعد تبادل الألقاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. تو بہرحال یہ ولی ہے. اس پر میرے کو ایک شعر یاد آ رہا ہے, سنیے. بڑا پیارا شعر ہمارے اہل سنت کے ایک شاعر قمر لدھیانوی نے کہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ترجمانی کی ہے اس منظر کی. کہتے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب. خالق کی کتاب ہے نا قرآن. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہود یہ سعود بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. چلیے یہ پھر ایک بار سنیں. اور یاد رکھو, جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں, اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا, میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک سعودی عربیہ سے پھر یہ کہہ رہے ہیں معراج ربانی ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. آئیے ذرا ان کے ولی بچوں کو دیکھ لیں. انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ علماء بیٹھے ہیں, بخدا بےہودگی نہیں دکھانا مقصد ہے میرا, چہرہ دکھانا ہے. کیوں؟ معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے اگر جو نیٹ سے لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی تکلیف تھی, یہ تکلیف دور کرنے کے لیے آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. میں نے کہا بہت جواب دے دیا, اب سوال کرنے کی بھی صلاحیتیں پیدا کرو اپنے اندر. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہمارے نوجوان یہ کلپیں سنائیں گے اور دکھائیں گے, پہلے اس کا جواب لاؤ. تو ہماری بہت ساری درگاہوں پہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا جن کو شے وغیرہ سوار ہو جاتی ہے, مزاروں پہ جاتی ہے, کچھ درگاہوں پہ جھومتی ہے, تو وہ جو عورتیں جاتی ہے, حالانکہ جانا جائز نہیں ہے ان کا, اب بہرحال وہ پریشانی میں جاتی ہے, وہ ویڈیو بنا کے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دکھاتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے, یہ سنیت ہے. میں کہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو سعودیہ میں وہیں ذرا جھانک کے دیکھ لو. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ دکھا رہا ہوں, دکھانا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ یہ خود کتنے نابکار ہیں. چلیے آگے بڑھیے.
सैकड़ों क्लिपें हैं, कई 100 क्लिपें हैं, लेकिन ये मैं ज्यादा नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि उलमा का एहतराम है। सिर्फ एक बात बता रहा हूं, आपने इतना देख लिया काफी है, गंज के कुछ चावल ही काफी है कि बिरयानी कैसी है। 2-4 दाने दिखाया है मैंने, इससे आप इतना तो समझ गए। रंडियों पे नोट लुटा रहे हैं शेख लोग, इनके वली। अब वो नोट कौन सा है, मुझे दर्द इस बात पर नहीं है, तुम्हारी हराम की अय्याश की कमाई है, अय्याशियों में लुटाओ, मगर दर्द इस बात का है कि जिस नोट को तुम रंडियों पे लुटा रहे हो वो नोट क्या है, जरा उसको देख लीजिए एक बार। सऊदीया का नोट, मदीना मुनव्वरा बना हुआ है इसके ऊपर। कुछ नोट हुआ है जिसपे खाने काबा बना हुआ है, बैतुल मुकद्दस बना हुआ है। ये सऊदीया के नोट है जिसपे मस्जिद नबवी, खाने काबा, बैतुल मुकद्दस, ऐसे नोट जिस पर ये मुकद्दस मकामात की तस्वीर है, उन नोटों को तुम रंडियों पे लुटा रहे हो। इस पर इन मौलियों की जबानें नहीं खुलती, इनको दिखता कहां है, सिर्फ हमारी बिद्दतें नजर आती है। चलिए आखिरी में एक एंड कर रहा हूं, यहां पे 2-3 चीजें थी, छोड़ दिया। 12 हमने इनको मनाजरे के चैलेंज किए कि दरगाहों पे मनाजरा आप बाद में कीजिए,